اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے دورہ قرآن میں آج ہمارا 12 پارہ ہے اور سورہ ہود کا جو ہے وہ باقی حصہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے، یعنی ہر جاندار کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ہی ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ یعنی دنیا میں اس کا کون سا گھر ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور کس جگہ پر اس کو یعنی موت آئے گی یا کہاں پہ وہ دفن کیا جائے گا تو اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں، یعنی ہر انسان اور ہر جاندار کی تقدیر جو ہے وہ اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اتوار سے شروع کیا اور جمعہ والے دن تمام کام جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اس میں جو ہے وہ تدریج کا جو ہے عمل پایا جاتا ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر موجود ہے، اعتبار سے اچھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کہیں کہ بلا شبہ تم موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، اور یقیناً اگر ایک گنی ہوئی مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اس کو روک رہی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر جتنی مدت ان کے عذاب کی لکھی ہوئی ہے کہ تب آئے گا، صرف اس وجہ سے ان پر عذاب جو ہے وہ نہیں آئے گا، لیکن جب وہ مدت آ جائے گی جس دن کا فیصلہ کیا گیا تو پھر کوئی بھی ان کو عذاب سے یعنی بچا نہیں سکے گا۔ وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روک رہی ہے، سن لو جس دن وہ ان پر آ جائے گا تو ان سے ہٹایا جانے والا نہیں، یعنی جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ایک لمحہ بھی اس میں آگے پیچھے جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اور ان کو وہی گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس عذاب کا، تو وہ عذاب ہی ان کو آ کر گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائے پھر وہ ہم اس سے چھین لے تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید اور بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو اللہ کی فضل سے کچھ عطا کیا جاتا ہے تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا ہے، جبکہ وہ اللہ کی ہی رحمت ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی، یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنی چیز کو واپس لے لے، تو اگر اس نے واپس لی ہے تو اس پر امید رکھے کہ اللہ پھر سے دے دے گا، اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اس سے پہنچی ہے اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی، بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو جس کو دنیا میں بہت زیادہ کشائش دی گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ جہنم میں جائے گا اس کو جہنم کی ایک ڈبکی لگوائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تجھے کوئی آسانی ہوئی تھی، تو وہ کہیں گے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آسانی نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح جس پر دنیا بہت زیادہ تنگ تھی، جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو جب وہ جنت کو دیکھے گا تو اس سے پوچھے گا کیا دنیا میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی تم پر آزمائش آئی تھی، تو وہ کہے گا کہ نہیں، مجھ پر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی آزمائش نہیں آئی، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وہی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ یعنی جب وہ بار بار معجزات کے بارے میں یعنی ڈیمانڈ کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اس پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی
کہ آپ کیا اس وحی کو چھوڑیں، نہیں آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ اس وحی کے بعض حصے کو آپ چھوڑ دیں، یعنی ان کے کہنے پر کچھ آیات کو چھوڑ دیں، یا آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی آپ کو کوئی معجزہ یا کوئی خزانہ کیوں نہیں، جس وقت کہتے تھے کہ آج بہت پہاڑ کو سونے کا کر دو۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس طرح دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاں پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے ہم احد پہاڑ کو سونے کا کر دیتے، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر ویسے ہی عذاب آئے گا جیسے پہلی جو قومیں ہیں ان پر عذاب آئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کو یعنی اس کو احد پہاڑ کو سونے کا نہ کریں، کیونکہ یعنی اس سے تو پھر بھی ان کو مہلت ملی ہوئی کہ شاید کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے نبی آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، یعنی اللہ کے دین کی خبر دینا ہے، اور اللہ ان کے اعمال پر نگران ہے کہ کون اس پر کتنا عمل کرتا ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود یہ قرآن گھڑ رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ، یعنی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے نبی اگر وہ آپ سے یہ کہیں تو آپ ان کو کہیں کہ اچھا اگر میں نے یہ کتاب گھڑی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو پھر ایسا کرو کہ اس جیسی 10 صورتیں آپ لے آؤ، جبکہ وہ ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچی ہو۔ چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا، یعنی اگر وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر پاتے تو پھر مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے ہم ان کے اعمال کا اسے اسی دنیا میں ہی انہیں پورا بدلہ دے دیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی ہی آسائشیں چاہتا ہے اور دنیا کی ہی ثانی چاہتا ہے اور دنیا کے لیے ہی اس نے یعنی اپنے آپ کو یعنی اسی میں ہی مگر رکھا ہوا ہے، پورا بدلہ دے گے اور اسے دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی، یعنی پھر ان سے اس بارے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، یعنی جو بھی وہ نیک اعمال کرے گا، جو کچھ بھی یعنی خیرات صدقہ وغیرہ کرے گا، اس کا سارا بدلہ جو ہے اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، پھر اس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھے جائے گا، اور آخرت میں اس کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اس کو آگ کے عذاب سے بچا سکے، تو پھر آخرت میں اس کا حصہ صرف آگ کا ہی ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا اور باطل ہے جو وہ عمل کرتے رہے، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اس سے پہلے یعنی اس سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تائید کرنے سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اگر اس کو جنیرک فارم میں لیا جائے تو شخص سے مراد انسان اور تائید کرنے سے مراد نبی ہوں گے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یعنی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تھی اور وہ سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، یعنی جو بھی اس کتاب کا جو ہے وہ انکار کرے گا تو اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں، آپ کے رب کی طرف سے یہ یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ہی اس کو اتارا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ گھڑے، یعنی جو کائنات کا رب ہے اس کے بارے میں جھوٹ کہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا، یعنی اس کے فرشتے جو ہیں وہ اس وقت گواہی دیں گے جس طرح ہمارا ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تو اس کے فرشتے جو ہیں وہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس طرح اپنے رب پر جھوٹی بات کہی تھی۔ سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح جھوٹ گڑے ہیں، انہوں نے اللہ کے حق میں ظلم کیا ہے، اور یہ ان پر ہمیشگی کی لعنت ہے، یعنی اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ اور جو
اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے۔ وہ زمین میں بے بس کار دینے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے، ان کے لیے 2 گنا عذاب ہوگا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا ہے جو وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت کے اوپر جس چیز کا یہ جھوٹ کھڑ رہے تھے وہ سب کچھ اب ختم ہو گیا ہے، یعنی اب آخرت کا دن ہے اور ان کے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال بالکل ختم ہو جائیں گے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی۔ یقین یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، اب یہ دوسرے رویہ رکھنے والے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف عاجزی اختیار کرتے، یہی لوگ جنت والے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ ان 2 گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح، یعنی کافر اور مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اندھا ہو تو وہ نہیں دیکھ سکتا اور بہرا ہو تو وہ سن نہیں سکتا، یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ کے احکام ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ یعنی اندھے اور بہرے سے مراد یہاں پر کافر ہیں اور سننے والے اور دیکھنے والے سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ جس طرح اندھے جو لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، اس طرح کافر بھی جو ہے وہ اسلام کی اور دین کی روشنی اور نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نور اور اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے رسول اور نبی تھے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول تھے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ 950 سال جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی۔ یعنی وہاں کی قوم کی جو اپر کلاس تھی انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، یعنی اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہو تو پھر تمہارا کوئی پروٹوکولز ہوتے، کوئی تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے یا تمہارے ساتھ کوئی سونا چاندی کے خزانے ہوتے، لیکن تم تو عام ہمارے جیسے ہی انسان ہو اور سطحی رائے رکھنے والا۔ جس طرح یعنی ابو سفیان نے جب ہرقل کے دربار میں ہرقل نے اس سے پوچھا نا کہ کیا جو جس نے نبی کا دعویٰ کیا ہے اس کے فالوور کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ انبیاء کے جو یعنی فالوور ہوتے ہیں وہ کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نہیں دیکھتے، جو ہم میں سے سطحی رائے رکھنے والے یعنی کم عقل لوگ جو ہیں وہ یعنی کم ترین لوگ جو درجے میں وہ تمہاری اطاعت کر رہے ہیں، کسی نے بھی تیری پیروی نہیں کی، اور ہم نے نہیں دیکھتے آپ اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، یعنی کوئی خاص چیز تمہارے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو نبی ہونے کی دلیل کرتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی یہاں آ کر انہوں نے بات ہی ختم کر دی کہ جھوٹا ہی جو ہے وہ گردان لیا۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ 950 سال جو ہے اس کے اندر یعنی اپنی قوم کے اندر
دعوت کا کام کیا، اور یہ قوم بڑی سخت قسم کی اور ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، اور یہ سیدنا نوح علیہ السلام پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ یعنی واقعات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑا شخص اور اس کا بیٹا سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو اس بڑے شخص نے کہا کہ سنو، اس شخص سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے اپنی لاٹھی دیں۔ اس نے اپنے والد سے لاٹھی لی اور سیدنا نوح علیہ السلام کے سر پر اتنا مارا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی سر سے جو ہے وہ خون بہنے لگ گیا، اور ایسا ہوتا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اتنا زیادہ مارا جاتا کہ لوگ سمجھتے کہ شاید وہ مر گئے، تو ان کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر چھوڑ آتے، اور پھر جب سیدنا نوح علیہ السلام کو ہوش آتی تو دوبارہ پھر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دعوت کا کام کرنا شروع کر دیتے۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کیا، یعنی اس نے مجھے رسالت دی ہے، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو نعمت، جو رحمت مجھے عطا کی ہے اور تمہیں نہیں عطا کی گئی، تو کیا اللہ رب العزت سے آپ وہ لازمی طور پر اپنے لیے لیں گے؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں نبوت کو رکھتے ہیں، جب کہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو۔ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، یعنی جو میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں اس پر میں نے کوئی اجر، کوئی ٹیکس کچھ آپ سے مانگا تو نہیں۔ میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ ہی مجھے میرے نیک عمل کا بدلہ دے گا۔ جو ایمان لائے بلا شبہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، یعنی تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے دین کے سامنے جہالت برت لو۔ اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں، یعنی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تمہاری سطحی رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے دور ہٹا دیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چاہتے کمزور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو سردار تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس چیز سے آر محسوس کرتے، تو آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ اے نبی، آپ ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح ہی ان کی قوم نے بھی کہا، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں، یعنی یہ جو کمزور لوگ میرے پاس یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ یعنی جب اللہ کی یعنی اس ظلم پر اللہ مجھے پکڑیں گے تو کون ہے جو مجھے اللہ سے بچا سکے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، جیسے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ میں سب خزانوں کا مالک اور میں غیب بھی جانتا ہوں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے علم الغیب میں سے کچھ دیا گیا ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں۔ یعنی یہ جو چیزیں تم یعنی مانگ رہے ہو ان میں سے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ جو سیدنا نوح علیہ السلام کے پر اسلام لے کر آئے تھے، یعنی ان کی اطاعت کرنے لگے تھے۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قطعاً کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ یعنی تمہارے کہنے پر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ یعنی جس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت اور اسٹیٹس دیے ہیں، عہدے دیے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کو تقسیم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے راستے کی ہدایت دی ہے، تو میں ان کو کیسے حقیر سمجھ سکتا ہوں؟ یا میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قطعاً کوئی بھلائی نہیں دی؟ اگر تمہارے پاس یہ بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی بھلائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کتنی ہدایت موجود ہے۔ بلا شبہ اس وقت تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے، چنانچہ وہ لے ہی آؤ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، یعنی جس عذاب کا تم ہمیں دھمکا رہے ہو نا وہ تم ہمارے اوپر لے آؤ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان بے یقینی کی انتہا پر ہوتا ہے کہ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح نے کہا در حقیقت اسے تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لے کر آئے گا، یعنی میں اس کو نہیں لا سکتا، بلکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو تو اس عذاب کو تم پر لا کھڑا کرے، اور تم پھر اس وقت اس کا مقابلہ نہ کر سکو، تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اگر میں ارادہ کروں کہ میں تمہیں
नसीहत करूँ तो भी मेरी नसीहत तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि यानी आपके दिलों में यानी जुटलाना रास्ख हो चुका हुआ, तुम ढटाई की इंतहा पर पहुँच चुके। अगर मैं अब आपको नसीहत करता भी रहूँ तो आपकी जबिल्लत में है कि आप इस नसीहत को कबूल नहीं करोगे, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। अगर अल्लाह ताला तुम्हें गुमराह करने का इरादा रखता हो, वही तुम्हारा रब है और इसी की तरफ तुमने वापस लौटाए जाओगे। या वो कहते हैं कि इसने घड़ लिया है, आप कह दे कि मैंने उससे घड़ लिया तो मेरा जुर्म मुझ पर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप इनसे कह दें कि ये कहते हैं कि घाड़ लिया, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि उन्होंने किताब को घाड़ लिया, इसी तरह ही सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर भी कि ये खुद से अपने पास से कह रहे हैं। तो सैयदना नूह कह रहे हैं कि अगर ये मैंने ऐसा किया होता तो इसका जुर्म मुझ पर ही है कि मैंने अल्लाह की तरफ जो है वह ऐसा झूठ मंसूब किया। जो जुर्म तुम करते हो उससे मैं बेताल्लुक़ हूँ। और नूह को वही की गई, वऊहिया इला नूहिन, और नूह की तरफ वही की गई कि यकीनन तुम्हारी कौम में से अब कोई हरगिज़ तुम पर ईमान नहीं लाएगा। यानी जब उन्होंने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो वही की कि यकीनन तुम्हारी कौम में से अब तुम पर कोई भी ईमान नहीं लेके आएगा। यानी जो पहले ईमान ला चुके बस वही ईमान लाएंगे, मगर यकीनन जो ईमान ला चुका। चनाचा आप इन कामों पर गमगीन ना हो जो वो करते रहे, जो तकलीफ़ें और आजमाइशें में वो आपको डाल रहे हैं और जिस तरह वो आपको मार पीट रहे हैं, आप इस पर गमगीन ना हो। वो हमारी वही के मुताबिक और हमारी आंखों के सामने आप कश्ती बनाए। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को अज़ाब के लिए तैयार कर रहे थे कि जो भी यानी आप पर आजमाइश आई है उसका अब इनसे बदला दिया जाएगा। तो आप ऐसा करें कि हमारी आंखों के सामने कश्त तैयार करें। और कहा जाता है कि जितनी भी सनतें जो दुनिया में आई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वही के ज़रिए अम्बिया को बनाया, यानी उनकी बेस जो है वो यानी अल्लाह की तरफ से वही की गई और फिर वक़्त की ज़रूरत के साथ साथ उसके अंदर तब्दीलियाँ की गई है। और ये पहली कश्ती थी जो अल्लाह के हुक्म से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जो है वो बना रहे थे और उनको वही किया जा रहा था कि कैसे कैसे बनाना है। आप कश्ती बनाए और जिन लोगों ने जुल्म किया इनके बारे में मुझसे बात ना करें, यानी जिन्होंने अल्लाह पर जुल्म किया है उनके मामले में अल्लाह के यहाँ कोई भी सिफारिश नहीं की जाएगी, बेशक वह सब गरक किए जाने वाले हैं। और नूह कश्ती बनाता रहा और जब भी इसके कौम के सरदार इसके पास से गुजरते तो वह इसका मजाक उड़ाते। यानी जब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो उनके कौम के सरदार सैयदना नूह का मजाक उड़ाया था कि अब ये सहरा में कश्ती चलाएगा, अब दावत तबलीग का काम छोड़ के यानी इंजीनियरिंग इख्तियार कर लिया और इस तरह के बहुत ज़्यादा मजाक की बातें। उसने कहा कि अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो यकीनन हम भी तुमसे मजाक करेंगे जैसा कि तुम मजाक कर रहे हो। यानी जिस तरह अल्लाह के अम्बिया का मजाक किया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हश्र वाले दिन इन लोगों के साथ ऐसे ही मजाक फरमाएंगे। तो जल्द ही तुम जान लोगे कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है जो उसको रसवा कर देगा। यानी अब तो अजाब का फ़ैसला हो चुका हुआ है, तो जल्द ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि अल्लाह का अजाब कैसा होगा और दामी अजाब किस पर उतरता है। हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबल पड़ा, यानी अल्लाह के हुक्म से जब आसमान से भी बारिश शुरू हो गई और ज़मीन के अंदर से भी तंदूर उबलना शुरू हो गई। यानी ये कहा जाता है कि जो ज़मीन के तंदूर थे उनके अंदर से भी पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया। और हमने कहा कि इस कश्ती में हर चीज़ का जोड़ा यानी नर और मादा दोनों को सवार कर लो। यानी ये क्या होता है कि आपने अगर पढ़ी हो तो पूरी फैमिलीज़ होती है और फिर फैमिलीज़ की स्पीशीज़ होती हैं, तो हर फैमिली में से एक एक जोड़ा जो है वो नर और मादा जो है वो ले लो, सवार कर लो और अपने घर वालों को भी। मगर जिनके मुतल्लिक पहले बात हो चुकी, यानी इससे मुराद उनकी बीवी और उनका बेटा था, और उन्हें भी सवार कर लो जो ईमान है, यानी मोमिनीन वाले में से भी जो आप पर ईमान ले आए हैं उनको भी इस कश्ती में सवार कर। कहा जाता है कि ये कश्ती 3 मंजिला थी और इसके अंदर खिड़कियाँ और दरवाजे थे और अब इस पर थोड़े लोगों के सिवा कोई ईमान न लाए, यानी बहुत कम लोग थे जो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। और नूह ने कहा कि सवार हो जाओ इसमें, और अल्लाह ताला के नाम से इसका चलना भी है और इसका ठहरना भी। यानी अल्लाह अब यह कश्ती जो है वो अल्लाह के ही हवाले है कि अल्लाह ही इस कश्ती को चलाएगा और अल्लाह ही जहाँ पर चाहेगा इसको रोक देगा। यकीनन मेरा रब बेहद बख्शने वाला
نہایت رحم والا ہے۔ اور یعنی سمندری جہازوں میں بیٹھتے وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اس کو آپ جو ہے وہ انڈر لائن کر لیں۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، یعنی پانی اتنا زیادہ تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ، یعنی پانی جو ہے پانی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، یعنی سیدنا نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک الگ جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ یعنی بیٹے نے کیا کیا؟ باپ کی نافرمانی کی اور باپ کے ساتھ سوار نہیں ہوا، بلکہ یہ کہا کہ میں کسی پہاڑ میں پناہ لے لوں گی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پانی آج پہاڑوں کو بھی نہیں بخشنے والا۔ نوح نے کہا آج اللہ تعالیٰ کے فیصلہ عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اس نے رحم کیا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ رحمان اپنا رحم کرے گا، نظر کرم کرے گا، صرف وہی جو ہے وہ اس سے بچ سکے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوگی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی کیا ہوا کہ ابھی یہ کمیونیکیشن چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے حکم سے ایک موج آئی جو ان باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہوئی، اور وہ اس پانی کے اندر کیا ہوا؟ غرق ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا۔ یعنی جب پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنے پانی کو روک لے، اور زمین کو بھی کہا کہ وہ سارے پانی کو نگل لے، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا۔ اور وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ یہ ایک طرح کا پہاڑ ہے جو یعنی فرات اور دجلہ کے قریب یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ موجود ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب، یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کریں۔ جب بیٹے کی یعنی بخشش کا اور بیٹے کے بارے میں سوال آیا کہ آپ نے کہا تھا کہ اپنی اس کشتی میں اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے، تو میرا بیٹا جو تھا وہ میرے گھر والوں میں سے تھا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یعنی کیونکہ اس نے کفر کیا تو کفر کی بنا پر کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے اہل نہیں ہے۔ یعنی تمہارا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ آپ کا رشتہ تو ہے لیکن وہ آپ کے اہل نہیں ہے، اور اس بارے میں سوال نہ کرے کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، یعنی جس طرح اس نے شرک کیا ہے۔ بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں۔ یعنی انہوں نے جب اللہ رب العزت نے ان کے اصلاح فرمائی تو وہ فوراً ہی اس بات کو مان گئے، اور فوراً ہی اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ توبہ کرنے لگے۔ اور اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور کہا گیا اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم یعنی ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کو یعنی صرف تب وہی لوگ بچے تھے جو اس کشتی کے اندر موجود تھے، اور اس کشتی کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان میں سے کسی کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام سے دوبارہ یعنی جو ان کے یعنی بیٹے ہوئے وہاں سے ہی پھر آگے جو ہے وہ نسل چلی ہے، اس لیے ان کو یعنی آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں سے پھر جنہوں نے یعنی کیا کیا یعنی اللہ کی نافرمانیاں کی تو ان کے لیے ایسا ہی عذاب ہے جیسے پہلے لوگوں پر آئے۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم۔ یعنی اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، اس سے پہلے آپ یعنی جو ہے وہ ان خبروں کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ، یعنی آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی بھی علم الغیب میں سے کچھ نہیں جانتے، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اور ہم نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یعنی یہ قوم عاد جو ہے
ان کا نام ان کے ایک شخص پر جو ہے وہ پڑا تھا، اور ان کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم محض جھوٹے باندھنے والے ہو، یعنی اللہ رب العزت پر جو ہے وہ جھوٹ نہیں باندھو۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے، یعنی میں جو محنت کر رہا ہوں، جو اللہ کا حکم آپ کو پہنچا رہا ہوں، یعنی اس پر میں آپ سے کوئی ٹیکس نہیں مانگ رہا، بلکہ اور نہ ہی یہ ایسا ہے کہ اس دین میں آنے کے بعد آپ کو کچھ پے کرنا پڑے گا، بلکہ کیا ہے کہ میری محنت کی اجرت جو ہے وہ اس کا پھل مجھے اللہ ہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، یعنی جو گناہ تم نے کیے ہیں اس پر اللہ رب العزت سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں بھیجے گا، اور تمہیں قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو، یعنی اللہ رب العزت سے کثرت سے استغفار کرو، اور استغفار کا یہی انجام ہے کہ جب اللہ کے سامنے استغفار کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ رزق عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں وعدہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، یعنی جس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس وجہ سے ہم اپنی معبودوں کو، یعنی جن کو ہم نے اپنا رب بنا لیا، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ابھی بھی جن کو یعنی جن کے ساتھ لو لگائی جاتی ہے، جیسے کوئی پیر ہے یا کسی کو اولیاء مانا جاتا ہے یا کچھ، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور یہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں اور فلاں ڈھمکا۔ تو اب کیا تھا کہ ان کے سارے اپنے معبودوں کے اندر بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی غیر مرئی طاقت ان کے اندر بھی ہے، اور انہوں نے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ تم جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، یعنی ہمارے معبودوں کے خلاف جو باتیں کی ہے، تو ہمارے معبودوں نے تمہیں ایک طرح سے سمجھ لے کہ کوئی اذیت پہنچا دی ہے، جس کی وجہ سے یعنی تمہاری عقل جو ہے وہ ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کا اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو، بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ یعنی نبی جب دیکھتے ہیں نا کہ اب بات نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ اپنے دیے گواہی دیتے ہیں کہ میں اس بات سے آپ بھی اس بات پر گواہ ہو جاؤ، اور میرا رب بھی اس بات پر گواہ ہو جائے کہ میں اس سے بری و ذمہ ہوں جو کام یعنی تم لوگ کر رہے ہو، یعنی جو شرک کا کام تم کر رہے ہو، اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی تم لوگ میرے خلاف جو بھی کام کرنا چاہتے ہو، جو پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہو، وہ کر گزرو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ہی آیت ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہر ایک پر غالب ہے۔ کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اللہ سے نکل نہیں سکتا، کوئی اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ پہ، اور اللہ سب پر غالب ہے، اور یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم منہ موڑو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ یعنی اس نبی نے اپنے پیغام کو کہا کہ جو ذمہ داری، جو رسپانسبلٹی مجھے دی گئی تھی وہ میں نے پہنچا دی ہے، یعنی اس ذمہ داری کو میں نے پہنچا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر تم اس بات سے منہ موڑو تو یعنی تمہارا یہ تمہارے عمل کا حساب جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی لیں گے۔ تمہیں وہ پیغام پہنچا دے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنائے گا۔ یعنی اگر تم زمین پر اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے، اس کی اطاعت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگ بھیجے گا، یعنی ایسے جانشین بھیجے گا
جو اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے اس قوم پر عذاب لانے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے نبی کی طرف وحی کی اور ان کو اس علاقے سے، سیدنا ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے، اس علاقے سے نکال لیا اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا۔ اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کے یاد کا انکار کیا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، ہر زبردست اور جابر سخت عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو ان کے جھوٹے لیڈر تھے، جو جبر کرنے والے تھے، ان کی انہوں نے اطاعت کی اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی۔ یعنی یہ ایسی لعنت ہے جو دنیا میں بھی ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کوئی خیر کا ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور حشر والے دن بھی ان پر لعنت ہوگی اور ہر لعنت کرنے والا ان پر لعنت کرنے، اس سے مراد فرشتے ہیں جو ان پر لعنت کریں گے اور پھر جہنم کا عذاب ہے۔ یقیناً عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، یعنی اس سے مراد قوم عاد ہے۔ سن لو، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی، یعنی سیدنا ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد تھی ان کے لیے ہلاکت ہے کہ یعنی دنیا میں بھی انہوں نے عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور اب آخرت میں بھی جو ہے ان پر جہنم کا کوڑا جو ہے وہ برسے گا۔ اور سمود کی طرف وَإِلَىٰ ثَمُودُ وَأَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، یہ قوم سمود تھی، اور ان کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام کو، سیدنا ہود کے بعد 100 سال بعد سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی کے اوپر ہی آباد کیا ہے، اور مر کے بھی انسان نے مٹی کے اندر ہی دفن ہونا ہے اور اس کے جسم کا حصہ بن جانا ہے، اور پھر اللہ حشر والے دن اس مٹی سے ہی انسان کو دوبارہ نکالے گا۔ چنانچہ تم اس سے بخشش مانگو، یعنی اللہ رب العزت سے کثرت سے استغفار کرو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کبھی کبھی میرا دل بھی جو ہے وہ غفلت کر جاتا ہے، اس لیے میں دن میں 70 دفعہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں استغفار کرتا ہوں۔ جب انسان جو ہے کوئی نیکی کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک نورانی رخطہ لگتا ہے اور وہ نور کے آثار اس سے معلوم ہوتے ہیں اور دل نور سے بھر جاتا ہے، نیکیاں کرنے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کوئی برائی کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ پھیلتا رہتا ہے، جس طرح گناہ کرتے رہتے وہ پھیلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ بطور انسان جس طرح غلطیاں ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت سے کثرت سے استغفار کیا کریں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے تو جہاں پر اللہ کے فضل کا سوال آتا ہے، جہاں پہ اللہ کی رحمت کا سوال آتا ہے، جہاں پر یہ جنت کا سوال آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے رحمت کے اور جنت جو ہے وہ مانگا کرتے تھے، بخشش مانگا کرتے تھے۔ اور جہاں پر اس طرح یعنی کفار کا اور سختیوں کا اور اس طرح ذکر ہوتا تو وہاں پر بخشش کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کی سنت ہے، تو جب فلو میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو فوراً سے اپنے لیے فضل کا سوال بھی کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، اور جہاں پر سختی کا اور عذاب کا ذکر ہو، وہاں پر جہنم کا ذکر ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کیا کریں، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم پر امید رکھی گئی تھی، یعنی تم پر امید رکھی تھی، اس سے مراد یہ ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام بہت نیک اور پروقار انسان تھے اور ان سے سب خیر کی امید رکھتے تھے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس سے بہت زیادہ یعنی خیر کے کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں۔ ابھی بھی ایسے کہ ہمارے جو بچے ذہین ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہوگا کہ اچھے سٹیٹس پر جائیں گے اور کوئی اچھی جاب لیں گے یا کوئی اچھا بزنس رن کرے گے یا کچھ اس طرح، اچانک سے اگر وہ بچہ اپنی فیلڈ چینج کرنا چاہے یا وہ یہ چاہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے تو ہمارے دلوں کو جو ہے وہ اس طرح یعنی ان پر ایسے تالے لگ جاتے ہیں اور وہ گرفت میں آ جاتے ہیں، حلق میں آ جاتے ہیں ہمارے دل کہ یہ بچہ تو کیسے ہم یعنی یہ اپنی فیلڈ کو چھوڑ دے۔
تو ایسے ہی یعنی جن پر امید رکھی گئی، جناب ان بچوں کو امید ہے، تو سیدنا صالح علیہ السلام اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی ذہانت کے لحاظ سے اور اپنے ہر لحاظ سے یعنی ایسے تھے کہ ان کی قوم کے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ تو وہ تھے کہ جس سے آپ کی قوم کو بڑی امیدیں تھی، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہمیں عبادت کریں، جبکہ تم اب کیا کر رہے ہو کہ ہمیں اپنے بتوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کے ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یعنی جو کلچر ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے اب وہ تیرے کہنے پر ہم چھوڑ دیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں، یعنی جو تم ہمیں کہہ رہے ہو اس کی وجہ سے ہم بے چین ہو رہے ہیں، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے ایک واضح دلیل دی ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے رحمت دی، یعنی مجھے یہ نبوت کی رسپانسبلٹی دی ہے، اور پھر اب اس رسپانسبلٹی کے بعد جو ہے وہ میں نافرمانی کروں، تو اللہ جب مجھے اس نافرمانی پر پکڑے گا تو کون ہے جو مجھے بچا سکے، تو سوائے خسارہ پہنچانے کے تو مجھے کیا زیادہ دو گے، یعنی اگر میں تمہاری اطاعت کرتا ہوں تو یہ صرف تم مجھے خسارہ ہی بدلے میں مل سکتا ہے، اور اے میری قوم یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پی رہی، یعنی اس کو کوئی گھاس پھوس کھلانے کی تمہیں ذمہ داری نہیں ہے کہ بس اس کو صرف کھلا چھوڑنا ہے، اور جہاں سے اللہ کا حکم ہوگا یہ کھاتی پی رہی، اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ قتل کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ دنیا میں نا دو ہی لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ یعنی ظالم ہیں اور برے ہیں، ایک وہ جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹا، اور ایک وہ جو تیرے سر پر ادھر یعنی وار کرے گا اور تیرا سر کا خون جو ہے وہ بہہ کر یعنی تمہاری داڑھی سے نچڑنے لگ گیا، یعنی جس نے سیدنا علی کو شہید کیا اور جس نے اس اونٹنی کو قتل کیا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو صالح نے کہا، یعنی جب سیدنا صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو اس طرح کاٹ ڈالا گیا، سیدنا صالح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دیکھا اور وہ رونے لگ گئے، اور اس وقت انہوں نے ان کو وارننگ دی کہ 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، یعنی 3 دن تک تم اپنے گھروں میں بڑے پرسکون ہو کر جو ہے وہ رہو گے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی سارا جس طرح زندگی گزارو ویسے گزارو گے، اور اس کے بعد اللہ کا وعدہ آ جائے گا، چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی، یعنی سیدنا صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس جگہ سے نکل گئے، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے نکال لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی یقیناً آپ کا رب بے حد قوت والا اور سب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بھی سیدنا صالح اور جنہوں نے ایمان لے کے آئے تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تو انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا، کیونکہ جب یعنی بعض میں آتا ہے کہ جب اس اونٹنی کو مارا گیا تو یہ اونٹنی جو ہے وہ چیخ مارتے ہوئے اسی پہاڑ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگی جس پہاڑ سے یہ باہر آئی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان پر عذاب بھی چیخ آیا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی جو چیخ تھی وہ بڑی ہولناک تھی، تو ہمارے کان جو ہے وہ ایک خاص ہزارٹ کی آواز جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اس سے اوپر یا نیچے کی نہیں، تو یہ اتنی آواز یعنی جب زیادہ یعنی کیسے چیخ کی وجہ سے کوئی مار جائے، تو جب انسان یعنی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ یا کم کی سنتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ہماری پوری باڈی آپس میں کنیکٹ کرتی ہے نا، تو جو دل ہوتا ہے نا وہ سینوں کے اندر پھٹ جاتے ہیں زیادہ آواز سننے کی وجہ سے، جس طرح اگر فار ایگزامپل ہم بہت ہائی بیٹ کی جب وائس سنتے ہیں تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا ایسے ہمیں لگتا ہے کہ مجھے عجیب محسوس ہو رہا ہے، میں یہاں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی زیادہ شور میں، گوین میں سے وہ بسے ہی نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے اوندے منہ گرایا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے مکانوں میں تھے ہی نہیں۔ سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو دوری ہے سمود کے لیے، اور وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور بلا شبہ یقیناً
ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے، یعنی یہ وہ فرشتے تھے جو سیدنا ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا سلام ہے، فرشتوں نے سیدنا ابراہیم کو سلام کیا اور اس نے کہا سلام ہے، اور انہوں نے یعنی جواب میں ان کو سلام کیا۔ اور جو مومن کے حق ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر یعنی اس کو سلام کیا جائے۔ پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی ہی کے طریقے کا کہ جب مہمان آپ کا پاس آئے تو فوراً سے جو بھی یعنی گھر میں پڑا ہوا ہے اور جو آپ جس چیز کی آپ کوشش رکھتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ مہمان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیا جائے۔ تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا کہ چونکہ یہ کھانا کھا لینا ایک امن کی علامت ہے، اور چونکہ یہ کھانا نہیں کھا رہے تو اس لیے انہوں نے اس سے چونکہ وہ اجنبی لوگ تھے تو انہوں نے اس سے کیا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ یعنی پہلے انہوں نے قوم لوط کے بارے میں بتایا کہ یہ سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کے کہنے پر ان کو یعنی سدوم کے علاقے کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی سو وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ یعنی دونوں میاں بیوی جو ہے وہ مہمان نوازی میں مشغول تھے کہ چیزوں کو جو ہے ان کے سامنے یعنی کھانے کو رکھ رہے تھے اور کھانا سرو کرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو گئے تھے تاکہ مہمان کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ فوراً سے ان کو مہیا کی جائے۔ تو اس پر فرشتوں نے جب یہ بات کہی کہ ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعنی نہ صرف بیٹے کی بلکہ آگے پوتے کی بھی جب ان کو خوشخبری دی گئی تو اس پر ان کی بیوی جو ہے وہ یہ بات سن کر ہنس پڑی اور اس نے کہا کہ ہائے میری بربادی، کیا میں جنم دوں گی اور میں بڑھیا ہوں۔ یعنی یہ ایک طرح سے یعنی حیرانگی کی بات بھی تھی، اور اس کے علاوہ جس طرح کسی بات کو جو ہمیں پسند آتی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے، اس کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے ہم اس سنٹینس کو دوبارہ بھی رپیٹ کرتے ہیں، تو اس خوشی کے لیے اس نے اس کو دوبارہ رپیٹ کیا کہ کیا میں یعنی اب یعنی اس ضعیفی کی یعنی عمر میں کسی بچے کو پیدا کروں گی، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یعنی میں بھی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ بعض میں 80 اور بعض میں 90 سال کی عمر سیدنا ابراہیم کی بتائی جاتی ہے۔ بلا شبہ یہ یقیناً بڑی عجیب چیز ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت ہے تم پر، یقیناً وہ بے حد تعریف کیا گیا اور بڑی شان والے۔ اللہ رب العزت یعنی اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ بلند و بالا ہے اور بڑی شان والا ہے، یعنی اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوگی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنا۔ اب جب انہوں نے بات کی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کو خوشخبری بھی بیٹے کا مل گئی، اور اب ماحول جو تھا وہ ذرا ایسے یعنی سازگار سا ہو گیا، تو وہ پہلی بات کی طرف آئے کہ قوم لوط کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم نہایت بردبار اور بہت آزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے، اللہ رب العزت ان کی آزمائشوں میں جو کامیاب ہوئے، اللہ اس کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور مدح فرما رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم جو تھے وہ بہت زیادہ یعنی حلم والے تھے اور آہذاری کرنے والے، یعنی اپنے رب کے آگے بڑا جھکنے والے اور اپنی تکلیف جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہی ظاہر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ہر معاملات میں رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم اس سے منہ موڑ لو، حقیقت یہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے کہ اب ان پر جو ہے وہ عذاب آنا ہی آنا ہے، اور یقیناً ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں، کہ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی آمد سے گھبرائے، یعنی فرشتوں کو دیکھ کر سیدنا لوط علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئے، وہ اس وجہ سے کہ فرشتے جو تھے وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یعنی ان کے ہاں لڑکے کس قدر یعنی آزمائش کا سبق، تو اس لیے مہمانوں کو دیکھ کر اب یعنی یہ نہیں تھا کہ مہمان نوازی کی وجہ سے، بلکہ ان کو دیکھ کر ان کا دل
کڑ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی قوم سے ان لوگوں کو بچائیں گے، اور ان کے آنے سے تنگ دل ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بڑی مصیبت کا دن ہے، یعنی وہ پریشان ہو گئے کہ اب وہ کیا کرے، کہ ان کو تو پتہ تھا کہ ان کے قوم کے اندر جو ہے جو بری خصلت پائی جاتی ہے وہ ان مصیبت سے اپنے مہمانوں کو کیسے بچائیں گے، اور اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور وہ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر جو ہے وہ خوبصورت نوجوان جو لڑکے آئے ہیں، تو وہ کیا کیا کہ ان کی قوم کے لڑکے جو تھے وہ ان کو تکلیف دینے کے لیے جو ہے وہ بھاگ کر سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تاکہ ان سے بھی برا کام کر سکے۔ لوط نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یعنی امت کی بیٹیاں جو ہیں وہ یعنی نبی کی ہی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے امت کی بیٹیوں کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی راستہ بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک کشش رکھی ہے، یہ ایک فطرتی راستہ ہے، تو تم بیٹیوں کو، میری بیٹیوں کو چھوڑ کر بیٹوں کی طرف آتے ہیں، جو ایک غیر فطرتی عمل ہے، یہ عمل زیادہ پاکیزہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے، چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اپنے اس عمل کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو، یعنی ان کے سامنے مجھے یعنی مجھے شرمندہ نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، یعنی کوئی اس بات کا شعور رکھتا ہو کہ آپس میں تو جو برائی تم کر رہے ہو، اب باہر سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تم یہ کرنا چاہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی تم ان بیٹیوں میں کوئی انٹرسٹ، یعنی ہم عورتوں میں انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں، بلکہ ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ یہ یعنی ہم جنس پرستی میں، ٹھیک ہے، جس کا پروپیگنڈا ابھی بھی کیا جا رہا ہے، جیسے LGBTQ ہے، تو انٹینشنلی یعنی اس کو ہمارے یعنی ایک تو وہ تھا نا کہ صرف وہ کارٹون کے ذریعے یا کس طرح ہمارے بچوں میں رائج کر، اب تو ظاہری طور پر بالکل یعنی وہ انہوں نے پوری ان کی یعنی آرگنائزیشنز ہے جس کو لے کر چل رہے، کتنے ہی ممالک ایسے ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کی ان کو اجازت ہے کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اللہ معاف کرے ان کے کنسیپٹ پائپ جو ہے وہ موجود ہے۔ کوئی حق نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی شخص فعل قوم لوط کرے تو فاعل اور مفعول یعنی کرنے والا اور کروانا دونوں جو ہیں ان کو وہ واجب القتل ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، کوئی حق نہیں، اور بے شک تم جانتے ہو کہ ہم کیا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی اے لوط تمہیں پتہ ہے کہ ہم کس ارادے سے تمہارے گھر کی طرف جو ہے وہ بھاگے۔ لوط نے کہا کاش واقعتاً تمہارے مقابلے کی میرے پاس قوت تھی، کیونکہ وہ ساری قوم ایک تھی اور سیدنا لوط علیہ السلام تنہا تھے، تو انہوں نے کہا کاش اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اس طرح کی طاقت دے دے کہ میں تمہارا جو ہے وہ مقابلہ کر سکوں، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا، یعنی کوئی ایسا سہارا جو یعنی اس چیز سے مجھے بچا سکے۔ انہوں نے کہا اے لوط، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا لوط کی اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو معاشرے کے جو نامور قبیلے تھے ان کے ہاں پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کیونکہ سیدنا لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے، اس قوم میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں۔ اب وہ جو یعنی اس صورتحال سے جو سیدنا لوط علیہ السلام دو چار ہو رہے تھے، فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو یعنی ریلیکس کیا کہ آپ پرسکون ہو جائیں کہ ہم وہ نوجوان یعنی صرف نوجوان لڑکوں کی شکل میں ہیں، لیکن ہم انسان نہیں ہیں بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ یعنی انہوں نے آ کر یعنی بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو انہوں نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، چنانچہ اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ۔ یعنی ایسا ہوا تھا کہ ایک فرشتے نے جو ہے وہ اپنا پر جو ہے اس کو مارا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے اندھے ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے دروازہ پیٹنا جو ہے وہ بند کر دیا تھا، اور وہاں سے یہ واپس جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ رات کے پچھلے حصے میں کیا کریں کہ اپنے گھر یعنی رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ،
اور کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں، یعنی جیسے ہی نبی یہاں سے نکلیں گے ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے گا، مگر تمہاری بیوی کے بلا شبہ اس تک وہی کچھ پہنچنے والا ہے جو ان تک پہنچے گا، یعنی جس عذاب میں یہ ملوث ہوں گے اس میں ہی تمہاری بیوی، اور جو ان کی بیوی تھی وہ بھی اسی قوم کی تھی، یعنی انہوں نے یہاں پر آ کر اس قوم کی ہی عورت سے شادی کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کیا کام کرتی تھی کہ اس کے اندر فطرت تو اپنی قوم جیسی تھی نا، تو وہ جا کر یعنی اس چیز کو پسند بھی کرتی تھی، اور کیا کام کرتی تھی کہ گھر کی باتیں جا کر باہر ان کو بتائی، یعنی جب سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس گیسٹ آئے تو وہ اس بات کی انفارمیشن انہوں نے اپنی قوم کو جا کر بتائی کہ ہمارے گھر اس طرح نوجوان آئے، تو کہا جاتا ہے کہ یا تو ان کی بیوی اٹھ کر ان کے ساتھ چلی ہی نہیں، اور بعض میں آتا ہے کہ ان کی بیوی پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ پتھر کی ہو گئی تھی، یعنی یہ، اور بعض میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو پتھروں پر برس رہے تھے وہ پتھر ہی اس کو آ کر لگا تھا، تو اس طرح ڈیفرنٹ رائے ہے، لیکن وہ سیدنا لوط علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کے وعدے کا یقینی وقت صبح کا ہے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب ہوگا، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی کچھ ہی عرصہ رہ گیا۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کر دیا، اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے۔ اب یہ کیا تھا کہ ہر پتھر کے اوپر جو ہے جس کے اوپر جا کر اس نے لگنا تھا اس کا نام جو ہے وہ کندہ کیا ہوا تھا، تو اس پر ان پر یعنی اس طرح عذاب آیا کہ پہلے ان کو ایسے اٹھایا گیا، آسمان تک لے جایا گیا، اور پھر آسمان سے نیچے دے مارا گیا، اور اتنی زور سے یہ لگے کہ زمین پھٹ گئی اور زمین کے اندر سے پانی نکل آیا، اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی جو ہے وہ بارش جو ہے وہ کی گئی جو تابتا تھے، آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے، یعنی ان کے اوپر یعنی وہ نشان زدہ تھے، یعنی ہر ایک جس کے اب اوپر اس نے لگنا تھا اس کا نام اس پتھر کے اوپر کندہ کیا ہوا تھا، اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں۔ اور ذکر ابھی اس قوم کا یعنی یہ قوم کیا تھی کہ جو تجارتی قافلوں کے روڈ ہوتے ہیں نا اس روڈ پر یہ آباد تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ تجارت تھا، فائنینس میں یہ اچھے تھے، اور ذکر میں تم پر گھیر لینے والے اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ رہے میری قوم، انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، یعنی یہ کیا کرتے تھے کہ جب دینا ہوتا تھا تب کم کر کے، یعنی ان کے ماپ کے پیمانے اور تول کے پیمانے جو تھے وہ مختلف تھے، دینے کے مختلف، لینے کے مختلف، جب لیتے تھے تو کم پیمانے سے، یعنی جب لیتے تھے تو زیادہ پیمانے سے، اور جب دیتے تھے تو کم پیمانے سے، اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ کیا کرتے تھے؟ ایک ان کا یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو تجارت تم کماتے ہو اس میں جو چیز تمہیں بچتی ہے وہی حلال ہے، اور ایمان والے ہو اور تم پر کوئی نگہبان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے؟ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام جو تھے وہ ان کی نماز کی وجہ سے، یعنی وہ اللہ کی جب عبادت کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری جو یہ نیکی ہے وہ تمہیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ تم ہمیں کہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں سے جو چاہے کریں، یعنی ہم اپنے بالوں میں سے یعنی جو حصے ہیں وہ چھوڑ دیں، یعنی مال تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کیسے مرضی چلائیں، یعنی ہمارا کاروبار ہے، یعنی ایسے ہی ہوتا نا کہ اب بھی اس چیز کو نہیں دینے، یعنی رانگ رائٹ کی فکر کیے بغیر صرف ان کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ارننگ ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں دیکھتے۔ اب بھی جیسے لیگ پولنگ کی جاتی ہے، اور یعنی آفیسز میں اور اس طرح کولیگز کے ساتھ کہ اپنی راہیں جو ہے وہ ہموار کی جاتی ہے بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہ صرف آفیسز وغیرہ میں، ہر جگہ، چاہے وہ خاندانی نظام ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہے یا کوئی جاب ہے یا کچھ بھی، کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے رستوں سے ہٹانے کے لیے ان کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔
بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار ہے، بڑا دانش مند ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پڑھوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا، یعنی کہ تم مجھے دیکھو، یعنی سیدنا شعیب علیہ السلام جو ہے وہ فائنانس میں اچھے تھے، تو کہا کہ دیکھیں آپ کے سامنے دلیل ہے کہ مجھے اللہ نے یعنی نبوت دی اور دیکھیں اچھا رزق دیا ہے کہ یعنی میں اللہ کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہوں، اور پھر بھی دیکھیں کہ میری فائنانس اچھی ہے، یعنی اس سے مجھے کوئی کمی نہیں آئی، اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے میں تم لوگوں کو روک رہا ہوں، یعنی اگر میں تمہیں ناپ تول کے پیمانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو میں خود بھی وہی یعنی اپنے کاروبار میں ویسے ہی ناپ تول کے پیمانے میں نے رکھے ہیں جن کا حکم میں تمہیں دیتا ہوں، جہاں تک میں کر سکوں تو میں اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں، اور میری توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، یعنی یہ ہر نیکی کی توفیق جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے، جس طرح ایک جن ہوتا ہے نا جو اس کو برائی کا جو ہے وہ طرف مائل کرتا ہے، اسی طرح انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جو اس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی اللہ پر ہی توکل رکھے اور اللہ کی طرف ہی یعنی جھکنا چاہیے اور مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ صرف میری مخالفت کی وجہ سے، یعنی میرے ساتھ اختلاف کی وجہ سے، میرے بغض کی وجہ سے آپ اس بات کے حقدار نہ ٹھہرو کہ جیسا عذاب ان پر آیا ویسا ہی عذاب کا کوڑا تم لوگوں پر سے، اور قوم لوط پر تم سے کچھ دور نہیں، یعنی یہ قومیں جو ہے وہ تم سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی ان کی سٹوریز تم ابھی بھی سنتے ہو، یا قوم صالح۔ اچھا، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، یقیناً میرا رب نہایت رحم والا ہے اور بہت محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، یعنی ہمیں یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے وہ پورا دے دیں، یعنی اس سے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، یعنی فائدہ تو ہمیں تب ہوگا کہ ہم دیتے وقت جو ہے وہ کمی کریں، لیتے وقت زیادتی کریں۔ ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، یعنی ہم زیادہ نفری میں ہیں اور تم جو ہو یعنی چند ایک لوگ ہو، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیتے، یعنی اگر تمہارا قبیلہ یعنی تم ایک پروناؤن فیملی سے تعلق نہ رکھتے ہوتے، یعنی تمہاری فیملی کا ہمیں ڈر نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیں، یعنی جس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی انہوں نے یعنی کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مٹی ڈالی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ صاف کر رہی تھی اور ساتھ میں رو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب نا سیدنا یعنی ابو طالب کے جانے کے بعد ہوا، جب ابو طالب موجود تھے تو تب جو ہے یہ لوگ میرے اوپر ایسی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس طرح انسان کی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری فیملی تمہارا قبیلہ کا ہمیں ڈرنا نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے؟ یعنی تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے اور میری برادری کا خوف رکھ رہے، وہ تم پر زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا، یعنی اللہ رب العزت کو یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، یعنی میں اپنی جگہ پر عمل کرتا جاتا ہوں، یعنی جس چیز کی مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور جو تمہیں صحیح لگتا ہے تم وہ عمل کرتے رہو، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل کر دے، اور کون ہے جو وہ جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، یعنی اللہ رب العزت نے سیدنا شعیب کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یعنی ان پر بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ایسی ہولناک چیخ ماری کہ پوری قوم جو ہے وہ یک لخت بے جان ہو کر زمین پر منہ کے بل گری پڑی تھی، گویا وہ ان میں بستے ہی نہ تھے۔
سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود، یعنی جس طرح اللہ رب العزت نے سمودیوں کو ہلاک کیا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کو ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر فرعون کے جو حکم تھا اس کی اطاعت کے لیے فرعون کی بات کو مانا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، یعنی قیامت یعنی دنیا میں وہ لیڈر بنا ہوا تھا نا، اور قوم نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کی، تو اب یہ یعنی جو فرعون ہے قیامت والے دن بھی اپنی قوم کے ایسے آگے آگے ہی ہوگا، لیڈرشپ ہی کر رہا ہوگا، لیکن کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، قوم کے آگے آگے ہوگا۔ چنانچہ انہیں وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت ہی برا پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے لایا جائے گا، یعنی ان کو آگ پر لائے گا، اور یعنی ان کو جہنم میں یعنی اپنی قوم کی جہنم کی طرف رہنمائی کرے گا، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی اور بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، یعنی لعنت بہت بری چیز ہے جو کسی کو دی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے برے کاموں کی وجہ سے دنیا پر بھی ان پر لعنت کی ہے، اور حشر کے دن تک بھی ان پر لعنت ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم نے آپ سے بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہے، یعنی یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم علم الغیب سے اے نبی آپ کو دیتے ہیں، اور اس کی باقیات جو ہیں بعض تو ایسی ہیں جو بالکل نست و نابود ہو چکے ہیں، اور بعض کے باقیات جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا تو عذاب کا کوڑا ان پر برسا، چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے، جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی ہے، سو انہوں نے کس چیز کا اضافہ نہ کیا۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے، بلا شبہ اس کی پکڑ بہت دردناک ہے، بڑی سخت ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت جب کسی قوم کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کو ایک وقت تک چھوڑے رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، پھر اس میں یعنی بالکل بھی کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے، اور وہ حاضری کا دن ہے، یعنی اس دن ہر انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے، یعنی حشر والے دن اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے جس کو اللہ اذن دے گے وہی اللہ کے سامنے بول سکے گا، کسی کی اتنی جرأت نہ ہوگی کہ وہ اللہ کے آگے بول سکے۔ چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں، یعنی کچھ بھلے مانس لوگ ہیں اور کچھ شر کرنے والے شریر لوگ ہیں۔ پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کی آواز بھینچنا اور آواز نکالنا ہے، یعنی تکلیف کی وجہ سے جب تک آسمان زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے، یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے۔ اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک زمین و آسمان قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں، یہ ایسا تحفہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پس آپ کسی شک میں نہ رہیں، جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور یقیناً ضرور انہیں ان کا پورا حصہ دے گا جس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، سو اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی اس کے متعلق مختلف رائے جو ہیں وہ آنا شروع ہوگی، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے وہ بات نہ ہوتی، یعنی یہ اللہ کی تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے کہ جب یعنی اس طرح انبیاء بھیجے جائیں گے تو ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہی پیدا کیا جائے گا، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ انبیاء کی اطاعت کریں گے اور کچھ جو ہے وہ اس کو نہیں مانیں گے، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ تقدیر ہے
اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہے، یعنی وہاں سے اللہ تعالیٰ بات جو ہے وہ اس قرآن کی طرح، جس طرح اس کتاب میں اختلاف کیا گیا ویسے ہی اس قرآن کے بارے میں بھی لوگ بے چین ہیں، اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا بدلہ دے گا، یعنی جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو حشر والے دن اس نیکی کو پا لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو حشر والے دن اس برائی کو دیکھ لے گا، یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں، چنانچہ آپ ثابت قدم رہے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، یعنی آپ جو ہے وہ صبر کریں، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اور حد سے نہ بڑھو، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف جو ہے وہ توبہ کے لیے ہاتھ بلند رکھیں اور اپنے آپ کو صبر پر جمائی رکھیں، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی، یعنی جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، بلکہ تم بھی اس میں ہی ملوث ہو جائے گی، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی پھر تمہیں کوئی بھی تمہیں اس سچویشن سے نکال نہیں سکے گا، اور آپ نماز قائم کریں دین کے دونوں اطراف میں، اس سے مراد فجر ہے اور اس کے بعد مغرب ہے، اور بعض میں آتا ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب جو ہے وہ دن کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور رات کی چند گھڑیوں میں، یعنی اس سے مراد تہجد کی ہے، یا اس سے مراد عشاء کی نماز بھی لی جا سکتی ہے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے کے لیے نصیحت ہے، یعنی ایک شخص تھا جس نے ایک غیر محرم عورت کو بوسہ دیا، پھر اس نے آ کر نبی سے یہ بات کی، تو یہ آیت جب اتری تو اس نے کہا کہ یہ آیت میرے لیے اتری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب کے لیے ہے، کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو کھا جاتی ہے، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، اور جس طرح ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسی طرح ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور اسی طرح ایک رمضان سے دوسرے رمضان، تو جب انسان مسلسل نیکیاں کرتا رہتا ہے تو وہ برائیوں کو لے جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر انسان مسلسل برائیاں کرتا رہے تو وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتی ہیں، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور تم سے پہلے کی قوموں میں سے بھی کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ جرائم پیش آتے، یعنی کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دنیا میں ان کو کشائش دی تھی وہ اس کے پیچھے ہی پڑے رہے، اور پروفیشنلی وہ کیا تھے کہ جرم کرنے یعنی گناہ کرنے والے لوگ تھے، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرتے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے، یعنی اللہ رب العزت کسی قوم پر اس وقت عذاب نہیں لاتا جب اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ہوں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ اے نبی ہم اس قوم پر اس وقت عذاب نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ اس کے اندر موجود ہو یا ایسے لوگ موجود ہوں جو استغفار کرنے والے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو یقیناً ایک ہی امت بنا دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جمع کرے اور ان کے سینوں کے اندر ایمان اتار دے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے اور ان کے اندر کفر ڈال دے، تو اللہ یعنی یہ حدیث ہے کہ اگر سب لوگ ایمان پر آ جائے تو یہ چیز اللہ کی شان کو بڑھا نہیں سکتی، اور اگر سب لوگ کفر پر آ جائے تو یہ چیز اللہ کی شان کو گھٹا نہیں سکتی، یعنی اللہ بے نیاز ہے اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ جنت کو بھی بھریں گے اور جہنم کو بھی بھریں گے، اور جہنم پھر کہے گی کہ حل بھی مزید، کیا کچھ اور بھی ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے پاؤں کو جہنم کے منہ پر رکھیں گے جس سے وہ اس کے حصے جو ہے وہ سکڑ جائے گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ بس بس، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جہنم کو بھی بھر دیں گے، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں
جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اس کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں، سو آپ اس کی عبادت کریں اور اسی پر ہی بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل سے ہماری سورہ ہود جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور ہم سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ یوسف مکی ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ صحابہ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ تجارت کا سفر کرتے تھے تو انہوں نے اہل یہود سے جو ہے یعنی جو یہودی تھے ان سے سیدنا یوسف کے قصے سن رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، تو پھر اللہ رب العزت نے سورہ یوسف کی یعنی ان پر وہ پورا قصہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی وہی کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا یوسف کے قصے کے بارے میں نہیں معلوم تھا، اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور نبی علم الغیب سے نہیں جانتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چیز ان پر ظاہر کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے اور ان کا علم اللہ رب العزت کے ہی پاس ہے۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو کتاب بھیجی گئی ہے ان کے احکام بالکل واضح ہیں۔ یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی تمہیں سمجھنے میں آسانی، اور یہ حجت بھی نہ پیش کی جائے کہ ہم بولتے عربی ہیں اور ہمارے اوپر جو ہے جو کتاب بھیجی گئی ہے وہ ایک یعنی کسی اور کتاب میں جو کتاب زبان میں ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو ایک زندہ زبان یعنی عربی میں نازل کیا، اور یہ عربی ہی جنت والوں کی زبان ہوگی، اور عربی میں ہی سوال کیے جائیں گے، اور قبر میں بھی جو ملائکہ بات کریں گے وہ بھی عربی میں، یعنی فرشتوں کی زبان بھی عربی ہے اور جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ اور ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس قصص کو یعنی احسن القصص کہا ہے کہ یہ ایک بہترین قصہ ہے اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے، یعنی اے نبی اس سے پہلے آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی قصے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یوسف تو وہ ہے جو یعنی ابن نبی ابن خلیل اللہ ہیں، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ سیدنا یعقوب ہیں، اور سیدنا یعقوب کے والد سیدنا اسحاق ہیں، اور سیدنا اسحاق کے والد جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ شریف کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم دوسری طرح کے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم یہ یعنی یہاں کے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کان کی، کہ بعض اوقات کان میں سے یعنی کوئلہ بھی نکلتا ہے اور کان میں سے ہیرے بھی نکلتے ہیں، یعنی اچھی چیز بھی نکلتی ہے اور بری بھی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یعنی اسلام سے پہلے اعلیٰ اخلاق والے تھے وہ اسلام کے بعد بھی اعلیٰ اخلاق والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج کو اور ایک چاند کو دیکھا ہے، یعنی انہوں نے خواب دیکھا اور پھر صبح اٹھ کے اپنے والد کو وہ خواب سنایا، اور جو سچے خواب ہے وہ نبوت کا بعض اوقات میں 45 اور بعض میں 46واں حصہ جو ہے وہ آیا ہے، اور جس طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یعنی نبوت اب ختم ہو گئی ہے لیکن مبشرات جو ہیں وہ باقی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مبشرات کیا، یعنی سچے خواب، جو انسان جتنا سچا ہوتا ہے نا اپنی زندگی میں اس کو خواب بھی اتنے ہی سچے آتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں
اس نے کہا ہے میرے چھوٹے بیٹے اپنے خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبوت کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی یہ خواب اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا، پھر وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، یعنی ان کو اپنی اولاد، یعنی جو والدین ہوتے ہیں انہوں کو اپنی اولاد کی ساری جبلت کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ 12 بیٹے تھے، یعنی 10 جو تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور 2 جو یعنی سیدنا یوسف اور سیدنا بنیامین وہ ایک ماں راحیل سے تھے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ ڈال دے جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنے، اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا۔ یعنی یہ ان کے والد جو ہے وہ ان کے بارے میں یعنی اس خواب کی تعبیر کے بعد ان کو بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں نبوت کے لیے منتخب کریں گے، اور تمہیں کیا ہے کہ باتوں کی اصل حقیقت کا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی کسی چیز سے جیسے کوئی بات اخذ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سمجھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری کرے گا، یعنی جس طرح یعنی یہ کیا ہے نبوت کیا ہے کہ نعمت ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ وہ تم پر پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے باپ دادا پر یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَاتِهِ، اور بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی جن لوگوں نے آ کر یعنی صحابہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا یوسف کے بارے میں پوچھا تھا نا، کہ قصے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قصے میں جو ہے وہ پوچھنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے، یعنی اس سے نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہی وحی کی گئی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، چونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام پر یعنی سیدنا یعقوب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان پر نبوت کے یعنی اس کے اندر آثار ہیں، ان کو نبوت ملنے والے تھے، اس لیے سیدنا یعقوب کو ان کے ساتھ لگاؤ زیادہ تھا، تو اس پر ان کے یعنی بچوں کو اس بات یعنی بچے بڑا فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا جھکاؤ کس بچے کی طرف ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا لیکن حالانکہ ان کی نسبت ہماری تعداد زیادہ ہے، یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں، یوسف کو قتل کر ڈالا، یعنی یہ بات ان کے دل میں، بچوں کے آپ دیکھیں کہ دل میں بات کو کتنی زیادہ وہ فیل کرتے ہیں، یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی۔ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، یعنی ان کو یہ بات اتنی زیادہ تھی کہ قتل جیسا سنگین جرم ان کے لیے آسان ہوگا، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، یعنی جب وہ رہیں گے نہیں تو پھر آپ کے والد جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم نیک بننا۔ یہ مشورہ جو ہے وہ ان کو شیطان نے دیا تھا کہ جب اس طرح کا برا کام کر لو گے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ توبہ کر لینا اور پھر پاک بازی کی زندگی جو ہے وہ گزارنے لگ جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، یہ اس وقت ایمان کے سب سے عمدہ درجے پر تھا، جس نے یعنی اپنے بھائیوں کے حساب سے کہ اپنے یعنی اس نے بڑے گناہ سے ایک چھوٹے گناہ کی طرف جو ہے وہ لے کر آیا، اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے، یعنی اس کو قتل نہ کرو، یعنی بس مقصد تو یہ ہے نا کہ اس کو دور کرنا ہے، تو اس طرح اس مقصد کو حاصل کر لو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، وہ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو کنونس کیا کہ وہ ان کو ان کے ساتھ جنگل میں بھیج دے۔ اس نے کہا یقیناً مجھے غمزدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل، یعنی تم اپنے کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اس سے غافل ہو جاؤ، تو یہ نہ ہو کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کرنے والا تو اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہے، تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے۔ انہوں نے ہر لحاظ سے اپنے والد کو جو ہے وہ اس بات کا یقین دلایا کہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ پھر جب اس سے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دے، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور ان کے اس کام کی خبر دو گے، اس حال میں کو نہیں سمجھتے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر
ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر رسی کے ساتھ ان کو کنویں کے اندر جو ہے وہ لٹکا دیا اور رسی کو کاٹ دیا۔ تو تب اللہ رب العزت جب وہ بہت وحشت زدہ تھی، سیدنا یوسف علیہ السلام ایک پانی کے اندر ایک ڈبکی لگا کر جو ہے وہ ایک پتھر پر، سمجھ لے کہ ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ انشاءاللہ جلد ہی تم ان کو ان کے اس عمل کی خبر دو گے، یعنی جب یہ لوگ اس کام کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا تھا، تم ان کو بتاؤ گے۔ یعنی اس سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کنویں سے جلد ہی اسے انہیں نکال لیں گے۔ وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والی نہیں، خواہ ہم سچے ہی ہوں۔ چونکہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے، اس لیے ہم چاہے کتنے بھی سچے ہو آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے۔ یعنی باپ نے جب قمیص کو دیکھا تو وہ بکری کے بچے کا خون تھا، جس سے پوری قمیص جو ہے وہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ تو خون قمیص پر لگا ہوا تھا، لیکن قمیص کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ تو یعنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کیا یعنی ماشاءاللہ بھیڑیا اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اتارا اور پھر اس پر حملہ کیا۔ یعنی جس طرح اس نے حملہ کیا ہے تو قمیص تو پھٹ جانی چاہیے تھی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی دیکھ کر ان کو فوراً اپنے بچوں کے جھوٹ کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک کام ہے جو تمہارے نفس نے تمہیں مزین کر دیا تمہارے لیے، سو میرا کام اچھا سمجھ۔ یعنی ان کو پتہ تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس طرح اس کو بھیڑیا نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا، چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا ہے۔ یعنی 3 دن کے بعد وہاں سے ایک قافلہ آیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی نکلنے کی سبیل پیدا ہوئی۔ ادھر نے جب اپنے سکا کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اس نے جب ڈول لٹکایا تو سیدنا یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ چمٹ کر باہر واپس یعنی کنویں سے باہر آ گئے، اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو یعنی تجارتی مال سمجھ لیا سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ ڈالا۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے کیا یعنی جو ان کے بھائی تھے انہوں نے قافلے پر یہ ظاہر کیا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور انہوں نے ان قافلے والوں کو چند درہم کے تحت، کیونکہ وہ مال میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ بس اس چیز میں انٹرسٹڈ تھے کہ کسی طرح جو ہے وہ یعنی یہاں سے دور چلے جائیں، تو انہوں نے چند درہموں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس قافلے کے حوالے کر دے، اور اس میں رغبت نہ رکھنے والے تھے، یعنی ان کے بھائی جو تھے وہ اس میں رغبت نہیں رکھتے تھے سیدنا یوسف میں۔ وقال الذی اشتراہ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو۔ یعنی جب قافلہ مصر پہنچا وہاں پر جس نے کو خریدا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش باعزت رکھو۔ یعنی سلف صالحین کہا جاتا ہے کہ 3 لوگ جو تھے وہ بڑے یعنی ان کی دور اندیشی جو بڑی قابل یعنی رشک تھی، کہ ایک تو یعنی یہ عزیز مصر کے جس نے دیکھ کے بچے کو دیکھ کر اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ آگے جا کر یعنی بڑا نیک سیرت بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہ جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس فوراً ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ملازمت کے لیے بہتر ہے، اور انہوں نے اپنے یعنی باپ سے ان کے لیے سفارش کی تھی۔ اور ایک سیدنا ابو بکر جنہوں نے اپنی وفات کے وقت سیدنا عمر فاروق کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا۔ باعزت رکھو، امید ہے کہ وہ ہمیں فائدہ دے، یعنی یا تو ہم غلام کی صورت میں ہی اس سے فائدہ لیں یا اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو ہم اس کو بطور اپنے بیٹے کے طور پر اپنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اس کی باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں۔ یعنی یہ جو گیپ تھا وہ اس وجہ سے تھا تاکہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سیکھ سکے، علم حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچا، یعنی اس سے مراد 40 سال ہے،
ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، اور ہم نے نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر لیے۔ یعنی جو عزیز مصر تھی، یعنی ان کی بیوی جو تھی، اس نے کیا کیا، جب وہ گھر میں تنہا تھے، گھر میں رہتے تھے، تو انہوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف جو ہے وہ پکارا۔ قال معاذ اللہ، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ یعنی اس سے مراد جو تھا اس کا یعنی شوہر تھا، عزیز مصر تھا، کہ اس نے مجھے اچھی جگہ رکھا، یعنی پورا وقار رکھا ہے، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتا۔ یعنی یہ اس کے حق میں ظلم ہے کہ میں اس کے ساتھ اس طرح خیانت کروں، اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی تھی۔ یعنی اس عورت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف جھکاؤ کیا، اور اللہ رب العزت نے کی توفیق سے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بچے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو برہان یعنی ان کو جیسے غلط اور صحیح کرنے کا جو فیصلہ ہوتا نا، اللہ نے ان کو وہ عطا کر دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ نہ ہوتا تو ضرور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی ان کی طرف جھکاؤ کھا جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا حشر والے دن، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ایک خوبصورت اور مالدار عورت نے زنا کی طرف جو ہے وہ بلایا، اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے زنا نہیں کیا۔ ایسے ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، یقیناً وہ ہمارے لیے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس نے یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے اپنے گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا۔ یعنی فوراً جب اپنے شوہر کو دیکھا تو سٹیٹمنٹ ہی چینج کر دی اور کہا کہ اس کی آپ سزا کیا دیں گے جس نے آپ کے گھر والی کی طرف یعنی ایسی بری نگاہ سے دیکھا، سوائے اس کے پھر خود ہی یعنی نہ صرف میری بات چینج کی بلکہ سزا بھی یعنی تجویز کرنے لگ گئی کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا۔ اس یوسف نے کہا اس نے میری نفس کے بارے میں مجھے بکھایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کلیئرلی بتایا کہ میں نے نہیں بلکہ اس نے ہی میرے طرف جھکاؤ کھایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایسے گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یعنی اس میں کیا ہے کہ جب یہ بات یعنی مشہور ہونے لگ گئی تو جو عورت کے خاندان میں سے ایک گواہی دی، اب کچھ یعنی اس دن ایک وہ سمرین نام کی ایک سٹوڈنٹ تھی، انہیں یہ بات کی تھی، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس حدیث کو جب دوبارہ یعنی ریوائز کیا ہے تو پتہ چلا کہ واقعی وہ 4 بچے تھے جس میں سے ایک یہ بچہ بھی تھا۔ میں نے 3 بتایا تھا، 3 نہیں وہ 4 بچے تھے جس میں سے ایک یہ بچہ بھی تھا کہ جس نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا جائے۔ انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حق میں یعنی اس طرح گواہی دی تھی، ٹھیک ہے۔ یوسف کا قمیض اگر آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا، یعنی عورت نے اپنے ڈیفینس میں اس قمیض کو پھاڑا، اور وہ جھوٹوں میں سے یعنی سیدنا یوسف۔ اور اگر اس قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا یعنی سیدنا یوسف جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے ہیں اور عورت نے پیچھے سے قمیض کو پکڑا ہے تو اٹس مین کہ عورت اس کی طرف جو ہے وہ اس نے اس کی طرف جھکاؤ کیا ہے، تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے۔ یعنی بعض اوقات زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم عورتوں کے بارے میں تو قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ تم عورتوں کے فریب ہیں، تو اس میں ایسا نہیں بلکہ یہ ان عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مردوں کی طرف اس طرح جھکاؤ کرتے ہیں یا اس کردار کے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہر عورت شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے اپنے یعنی بات کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک جنیرک سنٹینس بولا ہے کہ یہ تم عورتوں کے فریب میں سے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے، تو اس کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف اس سے درگزر کرو، رہے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے۔ یعنی یہ عزیز مصر نے کہا جب اس کو پتہ چل گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے یعنی اس طرح کوئی غلطی نہیں کی، تو انہوں نے سیدنا یوسف کو کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور یہ اللہ سے معافی مانگے جو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔
اور شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ اب یہ کیا تھا کہ یہ جس طرح یعنی اپر کلاس کی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ چہ گوئیاں کرنے لگے، یعنی اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ عزیز مصر یعنی سیدنا عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ ان کو اپنے غلام کا دیدار کروا دے کہ آخر وہ کیسا ہے کہ جس کی طرف اس کا دل جو ہے وہ اس طرح جھک گیا۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا، یعنی وہ ایک زمانہ شناس عورت تھی نا، ایک اپر کلاس عورت تھی، اس کو پتہ تھا کہ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ جو ہے کاٹ بیٹھی۔ جب انہوں نے یعنی کھانے میں ایسے کھانے بھی رکھے جس میں چھری کانٹے کا استعمال ہوتا ہے، تو جب کھانا شروع ہو گیا تو انہوں نے سیدنا یوسف کو بلایا اور ان کے حسن کو دیکھ کر جو ہے وہ یعنی برداشت نہ کر سکے، ان کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ لیے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے سیدنا یوسف کو دیکھ کر کاٹ لیے، اگر وہ مطلب میرے نبی کو یعنی نبی کو دیکھتی تو اپنا سینہ کاٹ دیتی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج والی رات یعنی ان کو دکھائے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے، اور کہا اللہ کی پناہ یہ انسان ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا۔ اب جب ان عورتوں کے یہ حال دکھے تو وہ کھلا جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی اور اس کا شوق جو تھا وہ اور بڑھ گیا، تو وہ بچ نکلا۔ اگر واقعی اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس نے کہا اے میرا رب، قید خانہ مجھ سے اس سے زیادہ پسند ہے جو مجھے دعوت دیتے ہیں۔ اس وقت جب اس نے صرف 2 ہی آپشن رکھے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے قید اس گناہ سے زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو اس نے ان کا فریب اس سے دور کر دیا، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لی، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دے۔ یعنی اب جب ساری نشانیاں جو تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حق میں تھی، اس کے باوجود بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا، کیونکہ عزیز مصر جو تھا وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، ٹھیک ہے، تو یہی فیصلہ ہوا کہ جب تک کہ یہ بات جو ہے وہ یعنی جس طرح ایشوز وغیرہ بنتے، جب تک یہ بات چپ نہیں ہو جاتی، کوئی خاموش نہیں ہو جاتی یا لوگ اس کو بھول نہیں جاتے، ایسے کرتے ہیں کچھ عرصہ تک جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیتے، یعنی اس لیے یہاں پر کوئی یعنی بتایا نہیں گیا کہ کتنے عرصے کی قید، کیونکہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اور اس کی قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے، جب سیدنا یوسف داخل ہوئے تو 2 ساتھی اور بھی داخل ہوئے، ان میں دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ یعنی ان کو بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ وہ ایک نیک طبیعت لوگ ہیں، یعنی نیک طبیعت شخص ہے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے خواب بتائے۔ یوسف نے کہا تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس نہیں آئے گا، مگر میں اس سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی یہ صرف ایک انتظار تھا کہ میں اس سے پہلے ہی تمہیں بتا دوں گا تاکہ وہ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات کو سنیں۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، اس لیے ساتھ میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے جو ہے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی کہ اللہ نے ہی مجھے یہ علم سکھایا ہے، یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی، یعنی ان کو سیدنا ابراہیم کے دین کی دعوت دی۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو ایک ہے؟ یعنی ان کو
یعنی شرک سے جو ہے وہ ہٹا کر دین توحید کی طرف جو ہے ان کو دعوت دی جا رہی ہے، جو اکیلا ہے، نہایت زبردست ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کے تم نے نام رکھ لیے ہیں ان کی تم عبادت کر رہے ہو، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے دونوں سادے، تم میں سے جو پہلا ہے تو وہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا۔ یعنی یہ دونوں اس کیس میں گرفتار ہوئے تھے کہ ان کے اوپر یہ الزام تھا اپنے بادشاہ کو زہر پلانے کا۔ تو اس میں سے جو ایک ہے یعنی جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ رس نچوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی دیں گے اور وہ دوبارہ جو ہے اپنے بادشاہ کے لیے جوس بنایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا ہے اس کو سولی چڑھایا جائے گا، اور پرندے جو ہیں وہ اس سولی پر اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، اور اس کا فیصلہ ہو گیا۔ یعنی خواب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خواب آیا ہے تو خواب معلق ہو جاتا ہے، اگر اس کی تعبیر پوچھ لی جائے تو پھر وہ تقدیر بن جاتا ہے، یعنی پھر ویسا ہو کر رہے گا۔ اگر اس کی تقدیر نہ پوچھی جائے تو پھر وہ معلق ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر پوچھ لی تھی، اس لیے اب یہ فیصلہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ بعض میں آتا ہے 7 سال اور بعض بھی آتا ہے کہ 10 سال۔ اور بادشاہ نے کہا بلا شبہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے سردارو، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل بھی نہیں جانتے۔ یعنی کمزور ہونے کے باوجود جو ہے وہ کمزور گائے موٹی کو کھا رہی ہیں، تو یہ کوئی خواب نہیں بنتا ہے، یعنی اس بات کی کوئی سینس نہیں بنتی، یہ صرف پریشان خواب ہے۔ جس طرح خوابوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو یہ اس پریشان خواب ہے، یعنی بعض اوقات جیسے انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے وہی رات کو خواب میں دیکھتا ہے، تو اس طرح۔ اور ان 2 میں سے جس نے رہائی پائی تھی اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو۔ یعنی جب اس طرح خواب کا چرچا دوبارہ سے ہونے لگا تو اس کو یاد آیا، یوسف اے نہایت سچے، یعنی ان کا خواب سچ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایسے پکارا، ہمیں خواب کی تعبیر بتائے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لے۔ اس نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے۔ یعنی انہوں نے اپنی درخواست کے بغیر ہی جس بات کے لیے وہ آئے تھے ان کو اس کی تعبیر دینا شروع کر دی، تو جو فصل تم کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو۔ یعنی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح اگر کوئی فروٹ ہم پیل نہیں کرتے تو زیادہ دیر تک چلتا ہے، جب اس کو پیل کر لیتے تو پھر کچھ ہی ٹائم کے لیے وہ رہ پاتا ہے، پھر جلدی سے خراب ہو جاتا ہے۔ مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، یعنی اتنا ہی جتنا کو کھانا ہوتا ہے صرف اتنوں کو ہی بالیوں سے باہر نکالو۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے، یہ قحط کے سال ہوں گے جو تم نے ان کے لیے جمع کیا اس تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو گے، یعنی وہ مقدار جو تم نے بیج کے لیے سیو کی ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نچوڑے گی، یعنی اس میں بارشوں کی وجہ سے کھیت جو ہے وہ ہرے بھرے ہوں گے اور لوگوں سے یعنی جوس نکالا جائے گا اور آئل نکالا جائے گا۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ یعنی جب اس نے یعنی تعبیر سنی اور اس نے یہ بھی یعنی ساتھ میں سیدہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر بھی بتا دی کہ اس میں سے سروائیو کیسے کرنا ہے، تو لوگوں کے لیے اتنا ہمدردانہ رویہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو یہ تو بڑا ذی عقل شخص ہے کہ اس کو میرے پاس لے کر۔ اور پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ یعنی سیدنا یوسف نے کہا کہ میں تب تک باہر نہیں آ سکتا، یعنی پہلے اس معاملے کو پیش کیا جائے جس کی وجہ سے یہاں پر پہنچو، میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟
یعنی بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ یعنی ان عورتوں نے سیدہ یوسف کے بارے میں گواہی دی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گئی، یعنی جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ قصور میرا ہی ہے، تو اس نے کہا حق کھل گیا، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عورت نے اپنے منہ سے اعتراف کر لیا اور بلا شبہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو یوسف نے کہا یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کے یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا۔ یعنی وہ جان لے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے، یعنی اس قول میں دو احتمال پائے جاتے ہیں کہ یا تو سیدنا یوسف نے یہ کہا کہ عزیز جان لے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی، یا پھر یہ کہ اس کی بیوی نے یہ کہا کہ چونکہ اب وہ یعنی نیکی کے راستے پر آ چکی تھی کہ وہ جان لے کہ ہاں میں نے اس شخص کی طرف جھکاؤ ضرور کیا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے بستر کو اس کے ساتھ خراب نہیں کیا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی کوسچن ہے بیٹا تو وہ پوچھ لیں۔